السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے دوسرے سے بھی پوچھے جائیں، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن سوالوں کے اندر ہی ان کا جواب پنہاں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ نے دیکھا یا سنا حالیہ جمہوری تاریخ میں کہ کسی منتخب وزیر اعظم نے احتجاجی جلسوں سے خطاب کیا ہو، کسی منتخب وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے دوران فیڈرل کیپٹل میں 10 لاکھ بندے یا انسان جمع کرنے کی بات ہو، کسی وزیر اعظم نے امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہو. عام طور پر پوری دنیا میں کچھ مروجہ قوانین ہیں، روایات ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہمیشہ حکومت جو ہے وہ عقل و دانش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی. حکومت صلح جوئی کا کام کرتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کو آن دی ایج رکھتی ہے. بدقسمتی دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم میں اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک ٹھیک ٹھاک انسان جس نے چپل پہنے ہو یا جوتا پہنا ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ بڑا سخت پتھر ہے یا چٹان ہے، اس کو میں لات ماروں گا یا پاؤں ماروں گا یا ٹھوکر ماروں گا تو میرا اپنا پاؤں یا میری اپنی لات زخمی ہوگی. کچھ ایسی صورتحال ہے. گزشتہ تقریباً 20 میں سمجھوں گا 12-13 دنوں سے جب سے اپوزیشن نے یہ عدم اعتماد والا معاملہ کیا ہے، تو اس کے بعد سے ہمارے وزیر اعظم کی جو حالت ہے وہ ایک جھنجھلائے ہوئے، بوکھلائے ہوئے، بکھرے ہوئے انسان کی جیسی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی سین مائنڈڈ انسان اپنے درست حواس میں پبلکلی احتجاجی جلسے میں وہ اپنے عسکری اداروں کے سربراہوں کو نیوٹرل کہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جانور نیوٹرل ہوتے ہیں، انسان تو نیوٹرل ہو نہیں سکتا. اور پھر وہی شخص یہ کہے، اس بات کا کریڈٹ لے کہ ماضی میں لیتا رہا ہو کہ جناب یہ جو دنیا میں اس وقت کرکٹ میں یہ جو نیوٹرل امپائر کا جو کانسیپٹ ہے، نیوٹرل امپائر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو میں نے پہلے پیش کیا تھا. پھر یہ کہے کہ میں روس اور یوکرین کی جنگ میں تو نیوٹرل ہوں، اس کا کردار ادا کر رہا ہوں، ثالث کا مطلب نیوٹرل مطلب یہی ہے نا کہ ثالث. یہ بات اب پھر گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عسکری اداروں کے سربراہوں کے خلاف انتہائی بیہودہ زبان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر استعمال کی گئی. ہم نے یہ دیکھا، ابھی کل کی بات ہے، وہ جو ان کی ایک خاتون رکن قومی اسمبلی ہیں، کس طرح اس نے یا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں ظاہری طور پر، باطنی طور پر آبویسلی اداروں کے سربراہوں کو یا اداروں کو ملائن کیا گیا، ان کی تضحیک کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں پاکستان کی جو آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نیوٹرل رہ سکتی ہے؟ آبویسلی انسان کوئی بھی ہو وہ 100% نیوٹرل نہیں رہ سکتا، یہ اس کی خصلت میں ہی نہیں. کوئی بھی انسان، اب جیسے
ایسا بھی ہوتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کو اپنی اولاد میں سب سے اچھا کون لگتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ دیکھ لیں یہ تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ آپ کے زیادہ قریب، وہ آپ کے اگر 4 اولادیں ہیں تو چاروں میں سے ایک اولاد آپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی اولادیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، بری لگتی ہیں. لہذا آرمی کے پاس ایک آئینی رول ہے، وہی رول ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس ایک آئینی رول ہے، وہی ہونا چاہیے. لیکن یہ نیوٹریلٹی فوج کی کب تک برقرار رہ سکتی ہے؟ میں ہرگز فوج کو یہ دعوت نہیں دے رہا، یہ نہ ہی فوج نے میری دعوت پر آنا ہے کہ جی آپ آئیں اور ایمرجنسی لگائیں یا مارشل لا لگائیں یا جو بھی ہے، ایسا نہیں. فوج کی نیوٹریلٹی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی. فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ڈسپلن کا پابند ہے. اور ابھی دیکھیں کہ کل یعنی گزشتہ روز ہمارے وزیر اعظم نے درگاہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ بھارت کی زبردست قسم کی خارجہ پالیسی ہے جی، انڈیپینڈنٹ ہے. تو 3.5 سال تک آپ تو خارجہ پالیسی کا کریڈٹ لیتے رہے. ابھی بھی جو OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا تو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرنا. اور پھر اب آتے ہیں تحریک عدم اعتماد پر. میں آپ کو کچھ ذرائع سے ہماری بھی بات ہوتی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے تقریباً 32 کے قریب منحرف ارکان اسمبلی ہیں. یہ 14 تو وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں، جو سندھ ہاؤس میں تھے. اس کے علاوہ علیم خان گروپ میں لوگ ہیں، جہانگیر ترین کے گروپ میں لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ارکان، ان کو آپ اپنی پارٹی سے نکال دیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کریں، اور جو باقی جو فینس سیٹر جنہیں ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ چودھری برادران 5 ووٹس ہیں ان کے، 7 ووٹ جو ہیں وہ اس کے ہیں MQM کے، 4 ووٹس ہیں اس کے 4 یا 5 بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور 3 جو ووٹس ہیں وہ GDA کے ہیں. اب GDA میں سے 2 ووٹس جو ہیں وہ تو حکومت کی طرف انہوں نے پہلے ہی آمین کر دیے، لیکن ایک ان کا سائرہ بانو نامی خاتون ہے، وہ ووٹ بھی پڑ سکتا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کوئی تقریباً 17 یا 16 ووٹ بنتے ہیں. تو اگر یہ 16 ووٹ آج اتحادی آپ کو کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو یا تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یا پھر آپ اعتماد کھو بیٹھیں گے. تو بامر مجبوری نہیں، آئینی ضرورت کے تحت صدر مملکت کو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جناب آئیں اور اپنا اعتماد شو کریں، کیونکہ آپ کی میجارٹی اگر آپ کے 154 ارکان ہیں، 155 تھے میرا خیال ہے، ایک صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو اس میں سے اگر یہ نکل جائیں 16 ارکان یا 18 ارکان یا ایون 15 ارکان بھی نکل جائیں، تو آپ میجارٹی کھو دیتے ہیں. آپ کے پاس اخلاقی، قانونی، آئینی جواز نہیں رہتا وزیر اعظم ہونے کا. لہٰذا آپ نے ساری زندگی یہ کہا کہ میں سپورٹس مین ہوں، میں فائٹر. سپورٹس مین اسپرٹ شو کریں. وہ انگریزی میں ایک سینگ ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ از بیٹر if one man showing it than 100 preaching it. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.